السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ساتھی محمد ناصر فاروق، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو۔ گزشتہ 2 دن بروز ہفتہ اور اتوار بتاریخ 12 اور 13 جون 2021 میں اپنے کسی ولاگ کو وہ اپلوڈ نہیں کر سکا، کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر، مگر انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کمی کو دور کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اور حسب عادت آپ احباب سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ قرآن کے فضائل، اللہ نے کلام مقدس کے اندر سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 155 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب کہ انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ نہایت ہی بابرکت اور مبارک کتاب ہے، فاتبعوہ، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور یہ رحم کس طرح کا ہوگا، اس کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو کلام مقدس کو حفظ کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں، یعنی اس کے قاری، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے، ان کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ یہ حشر کے میدان میں روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ شفیعا لأصحابہ، یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلام مقدس کی اہمیت کو کس طرح سے سمجھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کلام مقدس کو اس طرح سے یاد کیا کہ میں نے پہلے ایک آیت کو یاد کیا، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ آیت مجھے اچھی طرح سے ذہن نشین ہو چکی ہے، پھر میں اس آیت کے مفہوم، اس کے ترجمے پر غور کرتا، اور اس پر عمل کرنے کے بعد، اس کو مفہوم کو سمجھنے کے بعد، پھر میں اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ یعنی وہ آیت جس کو میں نے سمجھا، اس کو پڑھا، اس کو ذہن نشین کیا، پھر میں اس پر عمل کرتا۔ اور جب میں یہ سمجھ لیتا اور مجھے یہ معلوم پڑ جاتا کہ میں نے اس پر عمل بھی کر لیا ہے اور یہ مجھے اچھی طرح ذہن نشین بھی ہو گئی ہے، پھر میں کسی دوسری آیت اور اگلی آیت کی طرف پلٹ آتا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کلام مقدس کے ساتھ سلوک ہے، اور ہمارا سلوک کہ ہم نے اس کلام مقدس کو، کہ جسے ہماری ہی ہدایت، ہماری ہی رشد اور ہمارے لیے ہی اللہ نے نازل کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے کہ ہم نے اسے صرف غلافوں تک ہی محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر اس بات پر بھی وضاحت سے بات کروں گا کہ ہمارا کلام مقدس کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ لیکن اس سے پہلے کلام مقدس کی اہمیت اور اس کے یاد کرنے والے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی فرامین ہمیں کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کلام مقدس کو یاد کرنے والے حافظ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے کنبے اور قبیلے کے 10 ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس حافظ قرآن کو حفظ کرنے کے بدلے اللہ اس کو یہ انعام دے گا کہ اس کے وہ گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے اقارب جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہوگا، وہ اپنے عملوں کی بنیاد پر جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ان کے تمام تر گناہوں کو معاف کر کے اس حافظ قرآن کی برکت کی وجہ سے ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے قرآن کا امتیاز، اور یہ ہے قرآن کی برکات، یہ ہے قرآن کے ثمرات۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حشر کے میدان میں حافظ قرآن کے والدین کو بلا کر انہیں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ان کی تاج پوشی میں ایک ایسا تاج لایا جائے گا کہ جس کی روشنی اور چمک سورج کو بھی شرمندہ کر دے گی۔ لیکن
اس کے باوجود، ایسی روایات آنے کے باوجود ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور واسطہ کتنا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتلا دیا ہے کہ حشر کے میدان میں جب حافظ قرآن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک اسے کہیں گے کہ شروع کر قرآن، اس کی پہلی سورت سے، اس کے پہلے لفظ سے اور آخری لفظ تک، اور یہ بالا خانے جنت کے چڑھتا جا اور پڑھتا جا، جہاں تیرا اختتام ہوگا قرآن مقدس، جہاں تیرا ختم ہوگا، جہاں اس کی آخری آیت اور آخری سورت ہوگی، وہی تیرا مقام ہوگا، اور وہ جنت کے بہترین اور اعلیٰ ترین بالا خانے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کلام مقدس پر عمل کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اور ہمارا قرآن مقدس کے ساتھ ہمارا بالخصوص آج کے دور کے اندر کے مسلمانوں کا قرآن مقدس کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس پر انشاءاللہ بحث کرنے کے لیے کل کے ولاگ کا انتظار کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔